ایسا ہے کہ موجودہ حکومت کے اس روش سے ہم بڑے خفا ہیں اور ناراض ہیں، اور ہم اس بنیاد پہ ہمیں ایک تکلیف ہے کہ ہمارے صوبے میں بدامنی اور دہشت گردی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ صوبائی حکومت امن و امان میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، پھر مرکزی حکومت بھی بالکل مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے، اور مرکزی حکومت کا ایک ہی کام ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کرنا۔ اس لڑائی میں ہمارے این ایف سی وارڈ بالکل تباہ ہو کے رہ گیا۔ 18ویں ترمیم پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، صوبائی خود مختاری کچل کر دی گئی، اور یہاں پہ کہ ہمارے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی ایک منظم طریقے سے جاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ، جو کہ وہاں پہ چین یعنی اس طرف پاڑ چنار میں چین آ چکا ہے، سی پیک پہ کام کر رہا ہے، تو پاکستان میں تو انہوں نے سی پیک ناکام بنا دیا، اب وہاں پہ بھی ناکام بنانے کے لیے پاڑ چنار میں خصوصی طور پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس کو فرقہ وارانہ فسادات کا رنگ دیا گیا ہے، جبکہ یہ فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہیں، بلکہ یہ پاڑ چنار کو خالی کرنے کا ایک منظم سازش ہے۔ میں پاڑ چنار کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اور یہی طریقہ جو مرکز نے اپنایا ہے، اس مرکزی حکومت کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ امن کی طرف توجہ دیں۔ ہماری پریورٹی سب سے اول جو ہے وہ امن ہے، آئین کی بالادستی ہے، اور یہاں پہ پالیسی کو تبدیل کرنا ہے، اندرونی اور خارجہ پالیسی کو تبدیل کر کے یہاں پہ ایک پختون قوم مر رہی ہے، پختون قوم کو اعتماد ملے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے، اس کے بعد اگر دہشت گردی کے خلاف کچھ بھی کارروائی ہو یا مذاکرات تو اس پالیسی کے نتیجے میں ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرتا ہے یا مذاکرات، ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ دونوں طریقوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ لہٰذا آپ کے اس حوالے سے کہ موجودہ حکومت کی اس روش سے کہ وہ ہر بار مرکز پہ چڑھائی کرے، مرکز بھی اس بات پہ خوش ہے کہ وہ چڑھائی کرے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے حکمران جو ہے اس کے پاس صوبے کا کوئی غم نہیں، اور صوبہ جب یہاں پہ امن ہوگا تو پھر یہ اپنے حقوق کی بات کرے گا، این ایف سی وارڈ کی بات کرے گا، تو پھر مرکز اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لڑائی میں پختونوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، ہمارے اسکول تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف پاڑ چنار نہیں ہے، وزیرستان بھی ہے، اور یہاں پہ کہ کوار تک یعنی فرقہ وارانہ فسادات آپ پہنچے ہیں۔ لہٰذا میں اس بنیاد پہ آپ کے اس سوال کا جو آپ نے کہا کہ مختصر جواب دو، اس کا بہت طویل جواب ہو سکتا ہے، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے اور امن کا قیام ممکن ہو، اور پھر اس کے بعد ہمارے تمام وسائل جو ہے وہ پختونوں کو دیے جائیں۔ امن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور تمام ادارے آئین کے تحت ہو تو تب یہ ملک چل سکتا ہے، بصورت دیگر ملک کا چلنا محال ہے۔ بالکل، جنرل فیض کا عجیب ایک جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے، کورٹ مارشل کر رہا ہے، اور کر رہے ہیں کہ جو اس کی جو سروس تھی، سروس کے دوران جو اس نے کیا ہے اس کا حساب نہیں کریں گے، سروس کے بعد اس نے جو کچھ کیا ہے، اور پراپرٹی میں اس نے جو بےایمانی کی ہے یا فراڈ کیا ہے تو اس کا حساب لیں گے۔ تو پراپرٹی کا حساب لینے کے بجائے قوم کا حساب کیوں نہیں لیتے؟ پختون قوم کو تباہ کر دیا، اس نے جاتے جاتے یہاں پہ کور کمانڈر تھا، تو اس وقت یہ افغانستان گیا، اس نے معاہدہ کیا، تو ہمیں تو پاکستان میں کوئی بتائے کہ وہ معاہدہ کیا تھا، ہمیں لوگوں کے سامنے تو بتا دے، اور اس کو کوئی اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آج بھی عملاً اس پہ عمل ہو رہا ہے، ہم ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ تباہی کا فارمولہ ہے، وہ تباہی کا معاہدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ملکن ڈویژن اور ٹرائبل بیلٹ جو سٹل بیلٹ اب بن چکا ہے، اس کو انہوں نے عملی طور پہ ان کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کا اختیار ہوگا، اور دہشت گرد اپنا اسلحہ قلم قلع لے بھی سکتے، پھرا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر اس دھرتی کے رہنے والے اگر کوئی اسلحہ اٹھائے تو ہم ان کے ساتھ حساب کتاب کریں گے۔
आपने किसी को मारा तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपको किसी ने मारा तो आपका हम पूछेंगे। ये इख्तियार उन्होंने अमलन तौर पे दिया है जो दिखाई दे रहा है। और आज भी मलक्कन डिवीज़न में हमारे ट्राइबल बेल्ट में अमली तौर पे दहशतगर्दों की हुक्मरानी है। ये जनरल फैज़ का वो फार्मूला है। हम समझते हैं कि जनरल फैज़ को कौम से बेईमानी, धरती से बेईमानी, इस मुल्क और धरती से बेईमानी और गलत मुआहदे के हवाले से उसको कोर्ट मार्शल किया जाए। और फैज़ हमीद के साथ साथ उसके जो भी साथी हैं उन सबको, यानी मैं अगर एक कौमी, यानी उसने कौम के साथ अगर गद्दारी की है तो सीधी सादी बात है कि उस वक़्त वो सरकारी नौकर था, सर्विस में था, उसका हिसाब किया जाए। और उस हिसाब के हवाले से कौम से गद्दारी वो सीधी सादी बात है, उसका सज़ा फांसी है। तो उस बुनियाद पे जनरल फैज़ और उनके साथियों को एक करारवा की सज़ा दी जाए ताकि दोबारा दहशतगर्दों का कोई हम नवा ना हो और हमारी सूबाई हुकूमत भी हम नवाई छोड़ दे। हमारे यहाँ पे वज़ीर आला भी, PTI के लोग भी आज भी वो दहशतगर्दों के साथ हैं और फैज़ हमीद के साथ हैं और ये एक गठजोड़ है। लिहाजा हम समझते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है तो जो भी दहशतगर्दी के साथी हैं, दहशतगर्दों के हम नवा हैं, उनके साथ भी हिसाब किताब जो है उनको पकड़ा जाए।